حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک صفت انسان نے حجاج بن یوسف کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، اور حجاج بن یوسف اس استقبال کی امید رکھتے تھے۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو حجاج بن یوسف نے اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ اس بدمزاج اور گستاخ انسان کو قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ دو، کیونکہ اس نے میرا استقبال اس طرح نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو حجاج بن یوسف کا یہ حکم سنتے ہی نیک صفت انسان جو ہے پہلے ہنسا اور ہنسنے کے بعد رو دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ نیک صفت انسان پہلے ہنسا کیوں اور پھر رویا کیوں؟ تو اس نیک صفت انسان نے بتایا کہ میں ہنسا اس بات پہ ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا آپ کے ظلم اور تشدد کو سہتا ہوا تو میں ایک مظلوم بن کے جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوم آدمی کو بہت پسند کرتی ہے اور مظلوم آدمی کو اگلی دنیا میں بہت سے انعام و کرام سے نوازے گی۔ جبکہ میں رویا اس لیے ہوں کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں اور وہ بے سہارا ہو جائیں گے، کیونکہ میں اکیلا ہی کمانے والا ہوں ان کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے مسیروں نے جب یہ بات سنی تو ان میں سے ایک مشیر نے آگے بڑھا اور حجاج بن یوسف کو درخواست کی کہ اس کی جان بخش دی جائے اور اسے قتل نہ کی جائے، کیونکہ اس کو اکیلا ہی قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 4 بچوں اور بیوی بچوں کا بھی قتل ہوگا، کیونکہ یہ اکیلا ہی کمانے والا ہے اور جب یہ مر جائے گا تو اس کو کمانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لیکن بادشاہ نے اس کی اس بات کو غور سے سنا، لیکن کیونکہ اس کے اوپر ظلم اور تشدد کا جنون طاری تھا، اس نے اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس نیک صفت انسان کو قتل کر ڈالا۔ حجاج بن یوسف کے جس مشیر نے اسے معاف کرنے کی درخواست کی تھی وہ بے حد ہی ملول تھا۔ اس نے رات کو جب ایک خواب دیکھا کہ وہ نیک صفت انسان جو ہے جس پہ ظلم ہوا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پر جو تکلیف آئی ہے وہ کچھ لمحوں کی تھی اور وہ تکلیف کے جو لمحات تھے وہ گزر گئے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں داخل ہو گیا۔ مگر اس ظالم حجاج بن یوسف پر جو اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہمیشہ اس کے اوپر عذاب آتا رہے گا، کیونکہ وہ ہی اکیلا ہی دنیا سے نہیں گیا بلکہ اس کے 4 بیوی بال بچے جو تھے پیچھے وہ بھی بہت سی تکالیف کا سامنا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ کے سامنے سرخرو نہ ہو سکیں۔